الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت کرم، اللہ کا بہت فضل، اللہ کا بہت احسان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں جس حد تک ہماری استطاعت تھی، جتنی ہماری ہمت تھی، جتنی ہماری قوت برداشت تھی، جتنی ہماری صلاحیت تھی، اس سے بڑھ کر ہمیں عبادت کا موقع عطا فرمایا، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، گناہوں سے بچنے کی ایک ہمارے اندر خواہش پیدا کی۔ جو جس حد تک گناہ سے بچ سکا وہ اللہ کی دین۔ بہت سے لوگوں کو اعتکاف کا موقع ملا، قرآن پاک سے جڑنے کا موقع ملا، قرآن پاک پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ ہی کی دین ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں کہ ہم نے یہ سب کیا۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس دنیا کی میجورٹی آف پاپولیشن اس نے یہ رمضان کا مہینہ بالکل عام مہینوں کی طرح گزار دیا۔ بہت سے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے بہت سے روزے ہی نہیں رکھے، باقی عبادات تو دور کی بات، یا جنہوں نے روزے رکھے انہوں نے بس ایک رسمی طور پہ روزے رکھ لیے، جیسے ایک کلچرل چیز ہوتی ہے، بغیر سمجھے ہوئے کہ اس کے کیا رولز اینڈ ریکوائرمنٹس ہیں، کیا اس کو کرنے کی ضروریات ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ کر صحیح طریقے سے جو اس کے اصول و ضوابط ہیں، جو اس کے حقوق ہیں، جو اس کے مہینے کے فوائد ہیں، جو اس مہینے میں کرنے والے کام ہیں، جن چیز سے بچنے کی ضرورت ہے، جن چیز کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے، نوافل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، قرآن کا اہتمام، صدقے کا اہتمام، خیرات کا اہتمام، افطار کا اہتمام، دعا کا اہتمام، یہ سب اگر ہم نے کیا تو اس میں محض اور محض ہم پہ اللہ کا فضل تھا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں تھا۔ جو چیز بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ نعمتوں کی بقا کے لیے ایک اسینشیل چیز ہے۔ اگر ہم شکر گزار نہیں ہوں گے، اگر ہم چیزوں میں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی شارٹ کمنگ دیکھتے رہیں گے، اگر ہم کسی چیز میں کیڑے نکالتے رہیں گے، یا جو چیز غلط ہو گئی اس کے اوپر تذکرہ کرتے رہیں گے، اور وہ جو ساری نعمتیں جو ہمیں ملیں، جو ساری چیزیں ہمارے لیے صحیح گئیں، ان کا ذکر ہی نہیں کریں گے، تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ ہم غور کریں تو ہماری اکثر زندگی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کمپلین کرنے پہ گزرتی ہے، جن کا شاید ہماری زندگی میں بہت چھوٹا امپیکٹ ہوتا ہے کمپیئر ٹو وہ ساری نعمتیں جو ہمیں ملی ہوتی ہیں، جس سے بہت سی چیزیں صحیح چل رہی ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان ساری نعمتوں کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ تو ملنی ہی ملنی تھی، اور وہ جو چھوٹی سی چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے اس پہ ہم اپسیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ مجھ سے کیوں نہیں مجھے کیوں نہیں ملی۔ اور یہ چیز اس نعمت کو جو ہمیں ملی ہوتی ہے اس کو بھی ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں اپنے اندر شکر گزار ہونے کی، ہمیں اپنے اندر اللہ کا ہر بات پہ شکر کرنے کا جو ایک خوبی ہے، اس کو بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔
جب ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کی قصے کا معائنہ کرتے ہیں، اس کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں ایک چیز جو بہت واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کسی ایک موقع پہ بھی اللہ کے ساتھ کمپلین نہیں کی۔ جب بھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے حالات کیا تھے، انہوں نے ہمیشہ اس کا جواب اس میں دیا کہ اللہ نے بہت کرم فرما دیا۔ خاص طور پہ اس سورہ کے اینڈ میں جب وہ اپنے والدین سے ملتے ہیں اور وہ اپنے پورے والدین کو ملنے کے بعد اپنی خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ آخر میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ بہت فضل فرما دیا، مجھے بادشاہت دے دی، مجھے اپنے والدین سے ملا دیا، اور میرے بھائی جن کی وجہ سے میرے شیطان نے جو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کا بغض پیدا کیا تھا، وہ بھی میرے ساتھ دوبارہ اکٹھے ہو گئے اور ہم سب ساتھ ہو گئے۔ وہ کوئی ذکر نہیں کرتے کہ میرے ساتھ کیا کیا مشکلیں ہوئیں، میں کیسے بچپن میں جو ہے وہ بھائیوں نے یہ کر دیا، پھر میں غلام رہا، پھر میں جیل میں رہا، پھر میرے ساتھ یہ ہوا، مجھے یوں ایکیوز کیا گیا، مجھے یوں مشکل میں ڈالا گیا۔ کوئی ایک کمپلین کا لفظ نہیں، بس اس کا کہ ان دی اینڈ اللہ نے میرے ساتھ فضل فرما دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ان کو محسن کہتے ہیں۔ میں یہ سب باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھی بہت فضل فرمایا، ہمیں بھی ایک بہت اچھا رمضان عطا کیا۔ چاہے جیسا بھی ہم اس کو کہیں، آپ میں سے میرے خیال سے 90% حضرات یہاں پہ وہ ہیں جنہوں نے شعبان سے رجب سے رمضان کی تیاری کرنا شروع کی، رجب، شعبان، پھر رمضان، مسلسل ایک ذہن پہ یہ بات تھی کہ ہم نے انشاءاللہ اس رمضان میں کچھ پانا ہے، کچھ کرنا ہے۔ جتنا جس کو توفیق ملی وہ اپنی جگہ، لیکن ایک محنت کرنے کی ایک خواہش ہر ایک کے دل میں ضرور تھی۔ اور کیونکہ اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی، اور اب اگر ہم یہ کہیں کہ جی وہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکا، یہ نہیں ہوا، یا کوئی نہ کوئی شارٹ کمنگ اس میں سے نکال لیں اور اس بارے میں کمپلین کرنا شروع کر دیں، تو وہ ایک بہت بڑی ناشکری ہوگی۔ اور دوسرا، ہم میں سے بہت سے ساتھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جو ایک رمضان میں اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن بنا، جو ہمیں قرآن کے ساتھ ایک جڑنے کا موقع ملا، جو ایک دل میں خواہش و طلب پیدا ہوئی کہ میں نے اب انشاءاللہ کچھ کرنا ہے، کچھ اپنے آپ کو آگے اسی طرح جوڑ کے رکھنا ہے، تو میں وہ کس طرح اس کو سسٹین کر سکوں، کس طرح میں اس ٹریک پہ چلتا رہ سکوں، کس طرح میں اپنے اندر یہی کنیکشن جو میرا ایک اللہ کے ساتھ ڈیولپ ہوا تھا، تہجد پہ اٹھنے کا، دعا مانگنے کا، لوگوں پہ خرچ کرنے کا، اپنے دل میں لوگوں کا احساس لانے کا، ان سب چیزوں کا جو ایک مجھے رمضان نے ایک جذبہ دیا تھا، رمضان نے ایک طریقہ سکھایا تھا، تو میں اب کس طرح ان چیزوں کو اپنے دل میں واپس رکھوں اور کس طرح میں انہی چیزوں کو آگے لے کے چلوں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز ہے کہ ہم جو ہمارا رمضان میں جو ہم نے سیکھا، رمضان میں جو ہم نے اللہ سے تعلق جوڑا، رمضان میں جو ہم نے اپنے اندر اللہ کی محبت کا ایک لطف پایا، جو ہم نے ایک محبت کا ایک ٹیسٹ چکھا، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے باقی کے 11 مہینے رمضان کی طرح گزارنے کے لیے یا اس سے بہتر کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم شکر کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اپنے اندر اس بات کو لے کے آئیں کہ ہم نے ہر چیز میں شکر کے پہلو کو بیان کرنا ہے ایز اپوز ٹو کمپلین کے پہلو میں۔ بیماری سے اٹھیں، کوئی پوچھے کہ کیا ہوا، تو ہم کہیں کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ریکوری عطا کر دی، وہ جی میں ہاسپٹل گیا تھا، ہاسپٹل والوں نے مجھے ایسا ٹریٹ کیا، یہاں پہ یہ پرابلم ہو گئی تھی، وہاں پہ تو ڈرپس نہیں لگ رہے تھے، پھر مجھے یہاں سے جا کے وہ دوائی لینی پڑی۔ یہ جو کمپلینس کی ایک ہم پوری لسٹ بیان کرتے ہیں نا، یہ اس شکر کو نگیٹ کر دیتا ہے۔ مشکل ہر چیز میں ہے، دیر از نو سچ تھنگ ایز این ایزی رائٹ، ہر چیز میں مشکل ہے۔ ہاں، دوسروں کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ان کے لیے چیزیں بہت آسان ہو رہی ہیں اینڈ دے آر ہیونگ اٹ آل ایزی، بٹ وہ صرف ہماری پرسیپشن ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی چیز سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ اسی کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کتنی مشکل ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ نیور جج اے بک بائی اٹس کور، وہ بالکل صحیح کہاوت ہے۔ آپ کسی کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ تو اتنا مالدار ہے، اتنا اس کے پاس پیسے ہیں، اتنی اس کی اچھی پوسٹ ہے، اس کی اتنی اچھی پاس گاڑیاں ہیں، لائف ول بی ویری گڈ فار ہم۔ اور ہم میں سے اکثر یہ کرتے ہیں،
کہ ہم دوسرے کو اس کے بظاہری اسٹیٹس کو دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں تو بس سکون ہی سکون ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کی زندگی میں آزمائش ہے، ہر ایک کی زندگی میں، اور وہ اس کی زندگی کے ریلیٹیو ہے. صبر اور شکر یہ دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ ہیں. جب اللہ ہمیں کوئی چیز اچھی عطا کریں تو ہم اس کے اوپر شکر ادا کریں، اور جو کوئی شارٹ کمنگ ہو اس کے اوپر صبر کریں. یہ چیزیں کنسسٹنسی دیتی ہیں اللہ کی محبت کو پانے کے لیے. اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو جو نیکسٹ چیز بہت سمجھنے والی ضرورت ہے کہ وہ جو ہم نے رمضان میں اللہ کی سے کلوزنس کا جو ایک فیلنگ تھی ہماری، جو ایک نیکی کا شوق تھا، ایک ماحول بنا ہوا تھا، ایک روٹین بنی ہوئی تھی جس کے تھرو ہم اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ ان اے ٹرو مینر دین و دنیا کو بیلنس کر رہے تھے، وہ باقی دنوں میں کس طرح سسٹین کر سکیں. اس کے لیے اگر ہم ایک سمپل سی چیز سمجھیں کہ رمضان کا مقصد کیا تھا. رمضان جیسے ہم تھرو آؤٹ بات کرتے رہے، ایک بوسٹر کیمپ ہوتا ہے. الٹیمیٹ گول جس کا ہوتا ہے لعلکم تتقون، کہ تم تقوی حاصل کرو. رمضان بہت سی چیزوں کو، جیسے کسی بھی آپ میں سے جو حضرات علم پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جب ان کے فرسٹ ایئر کے ایگزامز یا سیکنڈ ایئر کے ایگزامز موسٹلی جب ختم ہو جاتے ہیں تو تھرڈ ایئر میں جانے سے پہلے ان کی ایک صرف نحو کی ورکشاپ کی ہوتی ہے، دورہ صرف و دورہ نحو کے نام سے، جس میں وہ 3 یا 4 ہفتے میں ان کو کوئک جو ہے وہ سارا کا سارا ریکیپ کروایا جاتا ہے کہ صرف و نحو میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تاکہ وہ جو پورے سال کی جو چیزیں ان کی شارٹ کمنگز رہ گئی تھیں وہ اس میں بوسٹ اپ کر لیں. تو رمضان بھی بیسکلی ایک کوئک ورکشاپ ہوتی ہے جہاں پہ بہت سی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آٹومیٹکلی جو ہے سائڈ لائن کر دیتے ہیں ڈسٹریکشنز کو، تاکہ بندہ جو تقوی کے حصول کی کوشش کر رہا ہو اس کو تقوی حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے. لیکن رمضان کے باہر تقوی کے حصول کے لیے یا اس لیول آف تقوی کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. رمضان کا گول بھی تقوی ہے اور رمضان کے باہر بھی گول حصول تقوی ہی ہے. تقوی از دی الٹیمیٹ گول. تقوی ہی وہ چیز ہے جو کہ انسان کو اللہ کا قرب دیتا ہے. تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو مقربین میں شامل کرتا ہے. تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اولیاء بناتا ہے. تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کی آخر میں فلاح کا سبب بنے گا. واٹ ول بی دا ریزن فار ون سکسیس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متعدد جگہ قرآن میں تقوی اور سکسیس کو ساتھ ساتھ کہا. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ تقوی حاصل کرو، اللہ سے تقوی رکھو ساتھ کہ تم کامیاب ہو سکو، سو دیٹ یو مے بی سکسیزفل. پھر جو آیت ہم نے خطبے میں پڑھی، ان للمتقین مفازا، کہ بے شک جو متقی ہوتے ہیں وہی کامیاب ہیں. کامیابی متقینوں کے لیے ہی ہے، متقی لوگوں کے لیے ہی ہے. تو کامیابی، سکسیس از ناٹ دیٹ یو ہیو ملینز، سکسیس از ناٹ دیٹ یو ہیو بلینز، سکسیس از ناٹ دیٹ یو آر اے CEO، دیٹ یو آر اے Nobel Prize PhD. None of that is success. That is success in this dunya which is temporary. Success is that if you attain a place in Jannah in Akhirah, that is success. And for that success you do not need a PhD, you do not need an MPhil, you do not need an MBA, you do not need anything. You do not need to have money. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دنیاوی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. جس چیز کی ضرورت ہے وہ تقوی ہے. ہاں، حصول تقوی کے لیے اس کے لیے پھر بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، اور اس میں اپنے آپ کو دنیاوی طور پہ سٹیبل ہونا وہ بھی ایک چیز شامل آ جاتی ہے. میں بریک تو نہیں کیا؟ آپ میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ تھوڑی دیر بریک ہو گیا. اب ٹھیک ہے؟ جی سر. سو گول جو ہے وہ تقوی ہی ہے. سکسیس از ناٹ دیٹ یو ہیو ملینز، سکسیس از ناٹ دیٹ یو ہیو بلینز، سکسیس از ناٹ دیٹ یو آر اے نوبل پرائز PhD. You do not need a PhD, you do not need an MBA, you do not need anything. You do not need to have money. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دنیاوی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. جس چیز کی ضرورت ہے وہ تقوی ہے. ہاں، حصول
آؤٹ سائڈ آف رمضان، ان سائڈ آف رمضان، رمضان بھی تقوی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اب بھی ہماری محنت تقوی کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اب تقوی کی طرف کس طرح جا سکتے ہیں؟ سو ان سمپل دیر آر few steps that we should follow that will help us in attaining taqwa. By the way, ایک ساتھی ہیں، انہوں نے اس رمضان کے بعد اپنے لیے ایک فلو چارٹ بنایا. پہلے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں just to show to you کہ what he thought is the ultimate thing that he should keep in mind for attaining success, which is taqwa basically, right? انہوں نے کام اپنے لیے کیا کہ مجھے رمضان کے باہر جو چیزوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میں آئی شوڈ انویسٹ ٹائم ٹو لرن، آئی شوڈ لرن کیا چیزیں، کہ واٹ آر دی ایکسپیکٹیشنز فرام می، میرا کمپس کیا ہے، میرا ٹرو نارتھ کیا ہے، اور مجھے کن چیزوں سے اجر ملے گا، کن چیزوں سے مجھے سزا ملے گی، اور میری زندگی میں اس وقت گیپس کیا ہیں. پھر میری ڈرائیو کیا ہونی چاہیے، کہ اگر مجھے جو میں لرننگ کر رہا ہوں اس کی ڈرائیو ہونی کیا چاہیے، مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے، مجھے دنیا میں کامیابی چاہیے، مجھے ایک پیسفل زندگی چاہیے، مجھے آخرت میں سکسیس چاہیے، اور مجھے اللہ کی رضا چاہیے، رائٹ. ان چیزوں کو کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے احسان کو اپنانا ہے. بھائی اگر ساتھی میوٹ کر لیں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو پلیز. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے احسان کے ساتھ کام کرنا چاہیے، مجھے کنسسٹنسی کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، سنت پہ عمل کرنا چاہیے، دوسروں کا خیال کرنا چاہیے، وقوف قلبی رکھنا چاہیے، شکر گزار رہنا چاہیے، اور توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. پھر ان سب چیزوں میں مجھے ترقی کیا دے گا؟ مجھے وہ دے گا جب میں اپنی زندگی سنت کے مطابق بناؤں گا، جب میرے اندر خشیت ہوگی، جو مجھے اللہ کی رحمت میرے دل میں محسوس ہوگی، اور اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہوگی. اور ان سب کا الٹیمیٹ سکسیس کیا ہے، موٹیویشن کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ میرے جو چیز مجھے چاہیے وہ یہ کہ میری دنیا اور آخرت میں مجھے پیس ملے، مجھے قلب سلیم ملے، مجھے ایمان کے اوپر جو ہے موت آئے، اور مجھے جنت میں جو ہے جگہ ملے، اور اللہ کی رضا حاصل ہو. یہ سب حاصل کیسے ہوگا؟ یہ حاصل ہوگا جب میں اپنی صحبت، اپنے ساتھ اچھے لوگوں کی کمپنی رکھوں گا، اور کسی شیخ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھوں گا. بہت مجھے یہ چارٹ اچھا لگا، بہت انہوں نے واقعی جب کوئی پوری اینڈ ٹو اینڈ پروسیس کو سوچتا ہے تو اس طرح کی چیز بنا سکتا ہے، اور واقعی یہی ساری چیزیں چاہیے. لیکن اگر میں ان سب چیزوں کو سمپلیفائی کر دوں اور ایک سمپل میں بات کروں کہ کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی، تو اتنی لمبی کہانی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. 4 چیزیں چاہیے، 4 چیزیں چاہیے جس سے یہی رزلٹس اچیو ہو سکتے ہیں. یہ جو ٹاپ کے اوپر ہے اور یہ جو باٹم کے اوپر ہیں یہ تو رہیں گی سہیں گی، یہ تو مطلب حصول جو ہے وہ تزکیہ ہے، تزکیہ جو ہے وہ اس کا انٹرنل ڈرائیو ہے، اور کسی کی صحبت میں رہ کے، یعنی کہ شیخ کی صحبت میں، اور اپنے ساتھ اچھے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ رہ کر پھر یہ چیز اچیو ہو سکتی ہے. لیکن جو 4 چیزیں ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ذکر، نمبر 2 محبت، نمبر 3 خشیت، اور نمبر 4 تقوی. ذکر سے محبت حاصل ہوتی ہے، محبت سے خشیت حاصل ہوتی ہے، اور خشیت سے تقوی حاصل ہوتا ہے. اب اس کے اندر بہت تفصیل ہے کہ ذکر سے مراد کیا ہے، محبت سے مراد کیا ہے، خشیت کس طرح محسوس ہوتی ہے، اور تقوی اپنی ذات میں ہے کیا. لیکن جو سیڑھی ہے وہ یہی ہے، پہلا قدم ذکر ہے، ذکر سے محبت حاصل ہوتی ہے، محبت خشیت عطا کرتی ہے، اور خشیت جو ہے وہ انسان کے اندر تقوی، جتنی زیادہ خشیت ہوتی ہے اتنا انسان کو اندر تقوی زیادہ ہوتا ہے. ہماری جو محنت
ہم نے کرنی ہے، جو ہم نے جس محنت کے اوپر کام کرنا ہے، وہ انہی 4 سٹیپس کو اٹین کرنے کے اوپر کرنا ہے: ذکر، محبت، خشیت، تقوی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ جو سٹارٹ ہے، جو رمضان کا گول تھا، وہ بھی تقوی تھا، لعلکم تتقون، رائٹ؟ رمضان میں ساری محنت تھی اسی لیے کہ ہم تقوی حاصل کریں۔ اب وہ جو تقوی کی ایک سٹیٹ ہمیں ملی، اور تقوی کی کیا ڈیفینیشن ہم ہمیشہ سمجھتے رہے ہیں، تقوی کی ڈیفینیشن سمپل یہ ہے کہ تقوی محبت کا وہ مقام ہے جہاں ہم اپنے محبوب کو ناراض کرنے سے اتنا گھبرائیں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا محبوب ہم سے ناراض ہو جائے، اور اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس سے وہ خوش ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک بچہ، اگر اس کو پتہ ہو کہ اس کی امی نے منع کیا ہے کہ تم نے فریج میں یہ جو چیز پڑی ہوئی ہے اس کو نہیں کھانا، اور وہ اگر امی اس وقت سامنے نہ بھی ہوں تو وہ نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے کھا لیا اور امی کو پتہ چل گیا تو امی میرے سے بہت ناراض ہوں گی۔ اور اگر اس کو پتہ ہے کہ اس کی امی نے کہا ہوا ہے کہ تم اپنے کمرے سے جب نکلا کرو تو اپنے کمرے کو ٹائڈی کر لیا کرو، تو اس کو پتہ ہے کہ میری ماں بہت خوش ہوگی جب وہ میرے کمرے میں آئے گی اور کمرہ ٹائڈی اپ ہوگا، تو وہ کمرے سے نکلتے ہوئے ہمیشہ اپنا کمرہ ٹائڈی اپ کرے گا، کلین کرے گا، صاف کرے گا، کیونکہ اس سے اس کی ماں خوش ہوگی۔ تو یہ تقوی ہے کہ ہم، تقوی خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تقوی اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا نہیں ہے۔ جس چیز کا خوف ہے، جس چیز کا ڈر ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے، کیونکہ یہ محبت کا وہ مقام ہے جہاں پہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ کسی ایک وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے اس سے بچنا، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی خوشی کا سبب بنتی ہے اس کو کرنا، یہ تقوی کا الٹیمیٹ سٹیٹ ہے۔ لیکن یہ الٹیمیٹ سٹیٹ اچیو ہوتی کیسے ہے؟ یہ اچیو ہوتی ہے بالکل پہلے سٹیپ سے، جو کہ ذکر ہے۔ اب ذکر کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ ذکر کے اندر قرآن پاک بھی شامل ہے، ذکر کے اندر مراقبہ بھی شامل ہے، ذکر کے اندر تسبیحات بھی شامل ہے، ذکر کے اندر استغفار بھی شامل ہے، اور ذکر کے اندر درود بھی شامل ہے۔ ہاں، ہر ایک کی پوٹینسی ڈفرینس ہے۔ اس میں جو سب سے پوٹنٹ چیز ہے وہ مراقبہ ہے۔ پوٹینسی کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ جیسے ایک دوائی لیتے ہیں، جو آپ دوائی لے رہے ہوتے ہیں اس کی ڈفرینٹ اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ آپ اس اسٹرینتھ کی دوائی لیں گے تو اس کا زیادہ اثر ہوگا، اس کی لیں گے تو اس کا کم اثر ہوگا۔ اسی طرح یہ جو ذکر کے میں نے مختلف باتیں بتائیں، ان کے اندر بھی ڈفرینٹ پوٹینسی ہے۔ جو سب سے زیادہ پوٹنٹ چیز ہے، جو سب سے زیادہ افیکٹو چیز ہے، وہ ہے ذکر قلبی، اور وہ ہے مراقبہ۔ جو مراقبے میں جتنی محنت کرے گا اتنا اس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ آئے گی، اتنا اس کے دل میں نور زیادہ آئے گا، اتنا اس کو اپنے نفس کے اوپر قوت زیادہ ملے گی۔ جس کے اندر جتنا مراقبہ، اتنا اس کے اندر سیلف سسٹیننس کا، اس کے اندر سیلف کنٹرول کی صلاحیت زیادہ بڑھتی جائے گی۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس چیز کو زیادہ یاد کرتا ہے اتنا اس کے ساتھ اس کی محبت زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ ایک انگلش میں ایک اور سیئنگ ہے کہ آؤٹ آف سائٹ از آؤٹ آف مائنڈ، کہ جو انسان جتنا کسی سے دور ہوتا ہے اتنا ہی وہ انسان اس کو بھولتا چلا جاتا ہے، اور جتنا کسی کے انسان کے قریب ہوتا ہے، جس سے جتنا ملتا رہتا ہے، اتنا ہی وہ اس کو زیادہ اس سے قریب ہوتا ہے۔ جس چیز کا اگر آپ کسی آتھر کو پڑھتے ہیں، جتنی آپ اس آتھر کی زیادہ کتابیں پڑھیں گے اتنا آپ اس آتھر کو زیادہ اس کے فین بنتے چلے جائیں گے۔ جس اسپورٹس پرسن کی آپ کو زیادہ فالو کریں گے، جتنا اس کو، جس قدر آپ اس اسپورٹس پرسن کو زیادہ جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کو اس کی گیمز کو دیکھیں گے، اس کی جو پرفارمنسز ہیں اس کے پڑھیں، اس کو فالو کرتے رہیں گے، اتنا اس اسپورٹس پرسن کی جگہ آپ کے دل میں بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس چیز کو زیادہ یاد کرتا ہے، جس چیز کے بارے میں زیادہ فکر رکھتا ہے، جس چیز کے بارے میں زیادہ اس کو
جس کی جستجو ہوتی ہے اتنی اس کی فونڈنس اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر دل میں جتنا زیادہ کرتے ہیں اتنا اللہ سے ہماری محبت زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ جو ذکر لسان ہے، تسبیحات ہیں، یہ سپلیمنٹ ہے، وہ اس محبت کا اظہار ہے جو دل میں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب میں اس بات کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو، یا اگر ابھی آپ کا بیٹا نہیں ہے تو آپ اپنی والدہ کو، آپ کہیں دور رہتے ہیں اور آپ اپنی والدہ کو یاد کرتے ہیں، تو آپ اپنی والدہ سے کوئی یاد جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ ان کا نام امی 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 کہہ کے، امی آپ بہت اچھی ہیں، امی آپ بہت اچھی ہیں، امی آپ بہت اچھی ہیں، یہ کہہ کے نہیں کر رہے ہوتے۔ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ دل میں امی کا ہر وقت ایک خیال، ہر وقت ایک یاد رہتی ہے، جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں امی کا ایک مسلسل دھیان امی کی طرف جا رہا ہے۔ پھر اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اس کا اظہار ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے دوستوں میں بیٹھے یا بہن بھائیوں میں بیٹھے تو اس وقت آپ امی کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں، یا آپ اگر کوئی والدہ ہیں وہ اپنے بیٹے کا ذکر چھیڑ دیتی ہیں، جہاں جاتی ہیں اپنے بیٹے کی بات کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ میرا بیٹا تو ایسا، میرا بیٹا تو ایسا۔ تو وہ جو دل میں اپنے بیٹے کی محبت ہوتی ہے یا اس کی جو یاد ہوتی ہے اس کا اظہار زبان سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ہم اللہ کو دل میں یاد کرتے ہیں تو پھر تسبیحات کے ساتھ اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے، دونوں ہینڈ ان ہینڈ ہیں۔ لیکن جو چیز محبت کو ڈرائیو کرتی ہے وہ ذکر قلبی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر قلبی کو بہت سی جگہوں پہ ریکمینڈ کیا ہے۔ ذکر قلبی، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، اس میں کسی کو کیا پتہ کہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اکثر لوگ تو جب ہم مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ آپ بیٹھے سو رہے ہیں، یہ تو بیٹھا سو رہا ہے، لیکن وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو میرا اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے، اور یہ کنیکشن بہت ضروری ہے ان ایموشنز کو ایووک کرنے کے لیے جو ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر لے کے آئیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت وہ اس کنیکشن کو اسٹرینتھن کرتی ہیں، بیکاز وہ ڈیول کمیونیکیشن ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس وقت ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم سے باتیں کہی ہیں اس کو سن رہے ہوتے ہیں، اس کا اپنی تاثیر ہے دل کے اوپر۔ تو یہ جو ہم معمولات کہتے ہیں کرنے کے لیے، وقوف قلبی، مراقبہ، قرآن پاک کی تلاوت، ان سب کا تعلق اسی چیز سے ہے کہ وہ دل کے اندر جو ایک محبت کی جو ایموشنز ہیں ان کو سٹر اپ کیا جائے، ان کو سٹر اپ کیا جائے اور ان کا اظہار زبان پہ آنا شروع ہو۔ وہ زبان پہ نہیں آتا، پھر وہ جسم کے باقی اعضاء پہ بھی آتا ہے، ظاہر بھی آتا ہے، باطن میں بھی آتا ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہوتا ہے حقیقت میں کہ محبت جو ہے وہ ایک ایووک ہو رہی ہوتی ہے، اور جب تک محبت نہیں ڈیولپ ہوتی آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ یہ ساری کی ساری جو آگے کی محنت ہے وہ صرف محبت ڈریون ہے۔ جب تک محبت نہیں ہوگی آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، بیکاز آگے مجاہدہ ہی مجاہدہ ہے، اور مجاہدہ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو دیٹ ڈرائیو۔ کسی بھی بندے کو دیکھ لیں جس نے اس دنیا میں دنیاوی کامیابی حاصل کی یا اس نے کوئی اپنے آپ کو دینی طور پہ کچھ اسٹیبلش کیا، اس نے بہت مجاہدے کیے۔ یو پک اپ اے لائف آف اینی person who has been successful and you see a lot and lots of hard work. مجاہدہ ہے، اور اس مجاہدے کے پیچھے ڈرائیو ہوتی ہے۔ they're all driven. ہم نے بھی we have to have that drive in us. ہمیں بھی اپنے آپ کو ایک انٹرنسک ہمارے اندر، ایک اندر سے ہمارے اندر ایک ڈرائیو ہونی چاہیے، اور وہ ڈرائیو اللہ کی محبت ہے، اور وہ اللہ کی محبت کی جو ڈرائیو ہے وہ نہیں پیدا ہو سکتی جب تک دو چیزیں نہ ہوں۔ ایک تو میں نے ذکر کا ذکر کر دیا کہ ذکر جو ہے وہ اللہ کی محبت کو ڈیولپ کرتا ہے، اور اس کو اسٹرینتھن جو چیز کرتی ہے وہ کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے
یہاں پہ آتا ہے جو ایک اور چیز ہمارے معاملات میں شامل ہے، وہ ہے درود شریف۔ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدیہ ہے، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز رکھ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کا احسان اپنے سر پہ نہیں رکھا، بلکہ ہمیشہ اس بندے کو اس سے بہتر چیز واپس لوٹائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی بھی برقرار رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک سلام بھیجتے ہیں تو ہمارے پہ فرشتے اس ریٹرن 10 سلامتیاں بھیجتے ہیں۔ اب ان سلام جو ہمارے 10 سلامتیاں ہمیں واپس ملتی ہیں، اس سے ہمیں کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ اس سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہونے سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ ہمیں اللہ ہم سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب یہ بات بہت غور سے سمجھنے والی بات ہے کہ ایک ہماری ڈرائیو ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اس کو اسٹرینتھ کہاں سے ملے گی؟ تب ملے گی کہ جب اللہ بھی ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ انسان ہے نا، انسان یہ چاہتا ہے کہ جب میں کسی سے محبت کروں تو مجھے کچھ تو ان ریٹرن ملے۔ تو جب اللہ ہم سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس کا مزہ ایک الگ ہو جاتا ہے، پھر اس کی ایک ڈرائیو الگ ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک سپورٹس مین ہے، اس کو وہ محنت کرتا ہے، جب اس کو ان ریٹرن سکسیس ملنا شروع ہوتی ہے، ریکگنیشن ملنا شروع ہوتی ہے، اسٹیٹس ملنا شروع ہوتا ہے، تو اس کی ڈرائیو فردر ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اسٹیٹس اچیو کرنے کے بعد پھر وہ چل کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اتنی ہی محنت کرتا ہے، لیکن محنت کرنے کے لیے اس کی ڈرائیو، اس کو جو موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے، وہ ان فیکٹر سے آ رہی ہوتی ہے کہ اس کے رزلٹ سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے رزلٹس کا ان چیز میں ہے، ہمارے لیے رزلٹس اس چیز میں ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت کا اظہار ہم پہ ظاہر ہونا شروع۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کرائٹیریا یہ ہے کہ بیچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم تو اپنی محبت کرتے رہیں گے، لیکن اگر ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل نہیں ہے تو اللہ کی محبت کامل ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہے اللہ کی محبت کو ان لاک کرنے کے لیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ ہم یہ آیت اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں، لیکن جس پہ ہم نے کبھی اتنا غور نہیں کیا، خاص طور پہ اس کے دوسرے حصے کے اوپر۔ کیا آیت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، ایک رول ماڈل ہے، ایک ایکسلنٹ ایگزامپل ہے۔ یہاں تک ہم بات کہہ کے ختم کر دیتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک بہترین ایگزامپل ہے۔ لیکن اس آیت میں اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کس کے لیے؟ لمن، کس کے لیے؟ کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اس بات کی امید رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے، اور جو امید رکھتا ہے اللہ کی اور یوم الآخر کی، یعنی کہ قیامت کے دن کی، اور وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ یہ بات بہت غور طلب ہے کہ اگر ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کثرت سے ذکر کرنا ہے، کثرت سے مراقبہ کرنا ہے، تو وہ انکمپلیٹ ہے اگر ہم اپنا رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنائیں۔ اس سے کیا واضح بات ہوگی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور جو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اس کے لیے، لمن، اس کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہم نے کثرت سے ذکر کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو رول ماڈل رکھ کے آگے بڑھنا ہے، بکاز اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ ذکر کا جو سیکنڈ ہاف ہے، ایک تو ہے نا کہ ہم اللہ کی محبت حاصل کریں، جو سیکنڈ ہاف ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنا شروع کریں، وہ نہیں کمپلیٹ ہوگا۔ اپنی زندگی میں سنت کو لے کے آنا، اپنی زندگی میں
اور سنت کے اندر پھر بہت سی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم ایکسٹینسولی بات کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ ابھی آگے بھی کریں گے. وہ سیریز ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے سنت کی. لیکن اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معمولات میں، ان چاروں چیزوں میں جس قدر مائنڈ فل ہو کے سنت کو لے کے آنا. اور یہ بہت مشکل کام ہے. میں بہت اسٹرگل کرتا ہوں خاص طور پہ اپنے اخلاق میں اور اپنے معمولات میں ہر چیز کو سنت کے مطابق کرنے میں. جب انسان کو غصہ چڑھ جائے تو غصہ چڑھ جاتا ہے، لیکن اس وقت اس کو غصے کو بالکل کرب کر دینا اور اس کو اسی طریقے سے ہر ایک کے ساتھ چہرے پہ اسمائل رکھ کے بات کرنا، اٹینٹیو ہو کے بات کرنا. ہمارے ہاتھ میں فون ہوتا ہے، ہم تو فون پہ استعمال کرتے کرتے ہر ایک سے بات کر رہے ہوتے ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھنا کہ نہیں، صرف یہی سنت نہیں ہے کہ میں دائیں پاؤں سے باتھ روم مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، بائیں پاؤں رکھ کے ڈال رہا ہوں، یہ دعا پڑھ رہا ہوں. وہ سنتیں اپنی جگہ ہیں. داڑھی رکھنا اپنی جگہ ہے، ٹوپی پہننا اپنی جگہ ہے. لیکن اپنے اخلاق کو کہ میں کس طرح کسی سے پیش آ رہا ہوں، میں بڑوں سے کس طرح بات کر رہا ہوں، چھوٹوں سے کس طرح بات کر رہا ہوں. جب میں نے کسی کو ٹائم دیا ہے تو میں اس کی وعدہ پابندی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. جب میں نے کسی کی امانت میرے پاس ہے، میں نے اس کو کس حد تک میں اس کا امین رہا ہوں. یہ ساری چیزیں سنت ہیں اور ان سب کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے. جتنا ہمارے اندر سنت ہوگی اتنا اللہ کی محبت ہماری طرف ہوگی، اور پھر وہ اللہ کی محبت ہمیں فردر ڈرائیو کرے گی خشیت میں. خشیت کیا چیز ہے؟ خشیت یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے اور میں کون ہوں. خشیت ہماری اردو زبان یا انگلش زبان لمیٹڈ ہے اپنے ایکسپریشن آف میننگس میں. ہم سمجھتے ہیں خشیت بھی خوف ہے، ڈر ہے. خشیت خوف اور ڈر نہیں ہے. خشیت یہ کسی کے او میں ہونا ہے، کسی کے مقام کو جان کے، کسی کو جان کے کہ وہ کتنا اعلیٰ مقام والی ہستی ہے اور اس کے مقابلے میں کس قدر انسگنیفیکنٹ، کس قدر انویلیوبل قسم کا بندہ ہوں. یہ خشیت ہے کہ کسی کے مقام کو حقیقی طور پر جاننا. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقام کو جاننا شروع کرتے ہیں، اللہ کی پہچان ہمیں حاصل ہونا شروع ہوتی ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، کتنے عظیم ہیں، کتنے ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، ہر چیز کو حکمت سے کرنے والے ہیں، ہر چیز کی سمجھ رکھنے والے ہیں. اور ان کے مقابلے میں کس قدر انسگنیفیکنٹ، کتنی معمولی، کتنی چھوٹی سی چیز ہوں جس کی کوئی ویلیو اور کوئی سگنیفیکنس ہی نہیں ہے. اور اس خشیت سے ہوتا یہ ہے کہ پھر ہمیں اللہ کا نافرمانی کرنے میں بہت جھجک پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ کی اطاعت حاصل کرنے میں بہت آسانی پیدا ہو جاتی ہے. جب ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ میں کتنا انسگنیفیکنٹ ہوں اور اللہ کتنے عظیم ہے، تو پھر اپنی انسگنیفیکنس کی وجہ سے ہم ویسے ہی اللہ کی نافرمانی کرنے سے ہچکچاہٹ پیدا ہوگی. کیونکہ جب میں اللہ اتنے عظیم ہے اور میں اتنا انسگنیفیکنٹ ہوں تو میں کس طرح اللہ کی نافرمانی کروں. اور جب اللہ اتنے عظیم ہے اور میں اتنا انسگنیفیکنٹ ہوں تو میں کیوں، جب میں ہر چیز پہ اللہ کے لیے ڈیپینڈنٹ ہوں تو میں کیوں نہ اللہ کی اطاعت کروں. یہ خشیت کا آؤٹ کم ہے. اور یہی خشیت پہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تقویٰ کے اندر، جو ڈیفینیشن میں نے تقویٰ کی پہلے بتائی. تو میں نے بہت سمپل ایوریج کر کے سمپل اس میں آپ کو یہ 4 سٹیپس بتا دیے، جو کہ اس پورے فلو چارٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں کافی دیر سے، اس کا سمری ہے کہ ذکر لیڈس ٹو محبت، محبت لیڈس ٹو تقویٰ، محبت لیڈس ٹو خشیت، اینڈ خشیت لیڈس ٹو تقویٰ. تو رمضان میں جس چیز کی حصول کی ہم محنت کر رہے تھے، جو ہماری الٹیمیٹ گول تھا حصول تقویٰ، اگر ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہی تقویٰ اب ہم مینٹین رکھ سکیں، تو اس کے لیے ہمیں یہ جو 4 سٹیپ پروسیس ہے اس کو اپنانا ہوگا. ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا. اب ہر سٹیپ اپنی ذات کے اندر ایک الگ ڈیٹیل رکھتا ہے، ایک الگ اس کے اندر ایک کہانی ہے، بات ہے، سمجھنے کی چیزیں ہیں، جو کہ میں نے بہت بریفلی ٹچ کی، لیکن انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ان کے اوپر پھر ہم ڈیٹیل سے بعد میں بات کریں گے. اگر کوئی ساتھی ابھی کوئی اس بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے، کوئی کنفیوژن ہو، کوئی کلیئرٹی لینا چاہتا ہے، تو آئی ایم مور دین ہیپی ٹو ٹیک
answer questions for next 5 minutes. شرمائے گھبرائیں نہیں, پوچھ سکتے ہیں جو سوال اگر پوچھنا چاہتا ہے. جی فلو چارٹ اب شیئر نہیں ہو رہا, اب تو میں نے بند کر دیا. اب تو آپ کے سوال کی باری آ گئی. فلو چارٹ تو بس ہاں وہ اسکرین پہ میں شیئر کر رہا تھا. آئی ڈونٹ نو آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. حضرت اگر گروپ پہ شیئر ہو جائے نہیں دکھا. جی جنہوں نے مجھ سے شیئر کیا تھا مجھے ان سے پرمیشن لینی پڑے گی کہ میں گروپ پہ شیئر کر لوں کہ نہیں, لیکن جی دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو میں نے جو ساری باتیں کی وہ سب کو بالکل کلیئر تھیں, یا سب جو ہے وہ بالکل ہی یا تو سو رہے تھے یا لاسٹ تھے, اس لیے کوئی سوال نہیں. چلیں میں اچھا گمان رکھتے ہوئے کہ سب چیزیں سب کو سمجھ میں آ گئی ہیں آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ. ہم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.